بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم نعمت اور ہفتے کا سب سے بابرکت دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی فضیلت بیان فرمائی اور اس دن کو خاص اہمیت دی۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جمعہ کی نماز تو ادا کرتے ہیں، لیکن اس مبارک دن کی تیاری اور سنتوں کا وہ اہتمام نہیں کرتے جس کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے۔ اگر ہم ہر جمعہ کو صرف چند بنیادی سنتوں اور نیک اعمال کا اہتمام کر لیں تو ہمارا یہ دن عام دنوں سے بالکل مختلف بن سکتا ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم جمعہ کے دن کی 5 اہم سنتوں اور اعمال کو آسان انداز میں سمجھیں گے تاکہ ہم خود بھی عمل کر سکیں اور دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچا سکیں۔ پہلی اہم سنت جمعہ کے دن غسل کرنا ہے۔ احادیث مبارکہ میں جمعہ کے غسل کی خاص تاکید آئی ہے، اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ جمعہ کی نماز کے لیے اچھی طرح غسل کرے اور پاکیزگی اختیار کرے۔ جمعہ کا غسل صرف جسم کی صفائی کا نام نہیں، بلکہ یہ اس بات کی علامت بھی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے گھر اور اس عظیم عبادت کے لیے اچھی تیاری کے ساتھ حاضر ہونا چاہتا ہے۔ جمعہ کے دن اگر ہم صبح سے ہی اپنی تیاری شروع کریں، غسل کریں، جسم کی صفائی کا خیال رکھیں اور پاکیزہ حالت میں مسجد کی طرف جائیں تو ہمارے اندر عبادت کا شوق بھی پیدا ہوگا اور سستی بھی کم ہوگی۔ اسلام نے پاکیزگی کو بہت اہمیت دی ہے، اس لیے جمعہ کے دن اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری اہم سنت صاف ستھرا اور اچھا لباس پہننا ہے۔ جمعہ کے دن مسلمان کو اپنی استطاعت کے مطابق صاف، پاکیزہ اور مناسب لباس پہن کر مسجد جانا چاہیے۔ اس کے لیے مہنگے یا قیمتی کپڑے ضروری نہیں، بلکہ صاف ستھرا لباس اصل مقصد ہے۔ مردوں کے لیے خوشبو لگانا بھی جمعہ کے آداب میں شامل ہے۔ خوشبو استعمال کرتے وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی مہک سے دوسرے نمازیوں کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ مسجد میں ہر شخص سکون کے ساتھ عبادت کے لیے آتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاکیزگی اور خوشبو پسند تھی، اس لیے جمعہ کے دن صاف لباس اور خوشبو کا اہتمام کرنا ہمیں سنت کے قریب کرتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ ہم دنیا کے کسی اہم شخص سے ملنے کے لیے اپنے لباس اور ظاہری شکل کا کتنا خیال رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضری کے لیے ہمیں اس سے کہیں زیادہ ادب اور پاکیزگی اختیار کرنی چاہیے۔ تیسرا اہم عمل جمعہ کے دن کثرت سے درود و سلام پڑھنا ہے۔ درود شریف ہر دن پڑھنا باعث اجر ہے، لیکن جمعہ کے دن اس کا خاص اہتمام کرنے کی ترغیب احادیث میں ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن اپنے اوپر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنے کی ترغیب دی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ جمعرات کے مغرب کے بعد سے جمعہ کے دن کے اختتام تک اپنے معمول میں درود شریف کی کثرت کریں۔ ہم گھر میں ہوں، راستے میں ہوں، کام کر رہے ہوں یا مسجد کی طرف جا رہے ہوں، زبان کو درود شریف سے تر رکھ سکتے ہیں۔ درود پڑھنے کے لیے کسی مشکل عمل کی ضرورت نہیں، بلکہ جو درود ہمیں یاد ہو اسے محبت اور اخلاص کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ درود شریف دل کو سکون دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھاتا ہے اور انسان کو
اپنی زندگی میں سنتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس لیے جمعہ کے دن کوشش کریں کہ موبائل، فضول گفتگو اور غیر ضروری مشغولیات سے کچھ وقت نکال کر درود شریف کے لیے خاص وقت مقرر کریں۔ چوتھا اہم عمل جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت ہے۔ جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں روایات موجود ہیں اور اہل علم نے اسے جمعہ کے مستحب اعمال میں شمار کیا ہے۔ سورۃ الکہف ایک ایسی عظیم سورت ہے جس میں ایمان، مال، علم اور اقتدار کی آزمائشوں سے متعلق سبق آموز واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ ہمیں ایمان کی حفاظت کا درس دیتا ہے۔ 2 باغوں والے شخص کا واقعہ ہمیں دنیا کے مال و دولت پر غرور سے بچاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہمیں علم کے معاملے میں عاجزی اور اللہ تعالیٰ کی حکمت پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ ذوالقرنین کا واقعہ ہمیں طاقت اور اختیار کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھنے کا سبق دیتا ہے۔ اسی لیے سورۃ الکہف کی تلاوت کو صرف ایک معمول نہ سمجھیں، بلکہ اس کے پیغام کو اپنی زندگی سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ اگر پوری سورت یاد نہیں تو قرآن مجید کھول کر پڑھیں اور جہاں ممکن ہو اس کا ترجمہ بھی سمجھیں۔ خاص طور پر فتنوں کے اس دور میں قرآن سے تعلق مضبوط کرنا بہت ضروری ہے۔ سورۃ الکہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیات کے بارے میں بھی دجال کے فتنے سے حفاظت کی فضیلت والی روایت ملتی ہے۔ اس لیے ان آیات کو یاد کرنے اور سمجھنے کی کوشش کرنا بھی نفع بخش عمل ہے۔ 5واں اہم عمل جمعہ کی نماز کے لیے جلدی مسجد پہنچنا ہے۔ احادیث میں جمعہ کے لیے جلدی جانے کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ جو شخص پہلے مسجد پہنچتا ہے اس کے لیے زیادہ اجر کی بشارت آئی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ عادت چھوڑ دینی چاہیے کہ خطبہ شروع ہونے کے قریب یا نماز کے بالکل وقت مسجد پہنچیں۔ بہتر یہ ہے کہ گھر سے پہلے ہی تیاری مکمل کریں اور وقت سے کچھ پہلے مسجد پہنچ جائیں۔ مسجد میں داخل ہو کر نفل نماز، تلاوت، ذکر یا درود شریف میں وقت گزاریں اور دل کو عبادت کے لیے تیار کریں۔ جمعہ کے دن جلدی مسجد جانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان سکون کے ساتھ صف میں جگہ حاصل کر لیتا ہے اور خطبہ شروع ہونے سے پہلے ذہنی طور پر عبادت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات بہت اہم ہے کہ جب امام خطبہ شروع کر دے تو مکمل خاموشی اختیار کی جائے۔ خطبے کے دوران بات کرنا، غیر ضروری حرکت کرنا، موبائل دیکھنا یا کسی دوسرے شخص سے گفتگو کرنا جمعہ کے ادب کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران کسی کو خاموش رہنے کا کہنے تک سے منع فرمایا تاکہ ہر شخص پوری توجہ سے خطبہ سنے۔ آج کے زمانے میں موبائل فون ہماری توجہ کو بہت آسانی سے منتشر کر دیتا ہے، اس لیے جمعہ کی نماز سے پہلے موبائل کو خاموش کر دینا چاہیے اور خطبے کے دوران اسے دیکھنے سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ خطبہ صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنی اصلاح کے لیے ہوتا ہے۔ خطیب جو بات بیان کرے اس پر غور کریں اور سوچیں کہ اس نصیحت کو اپنی زندگی میں کیسے شامل کیا جا سکتا ہے۔ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی بھی ہے جس میں دعا کی قبولیت کی خاص امید ہوتی ہے۔ صحیح احادیث میں جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی کا ذکر ہے
جس میں مسلمان اللہ تعالیٰ سے خیر مانگے تو اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ اس وقت کے تعین کے بارے میں اہل علم نے مختلف اقوال بیان کیے ہیں۔ ایک قول امام کے منبر پر بیٹھنے سے نماز کے اختتام تک کے وقت کے بارے میں ہے، جبکہ ایک قول عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے کے وقت کے بارے میں ہے۔ اس لیے جمعہ کے دن خاص طور پر عصر کے بعد دعا کا اہتمام کرنا بہت اچھا عمل ہے۔ اس وقت اپنے لیے، والدین، اولاد، خاندان، دوستوں اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ایمان کی حفاظت، گناہوں کی معافی، حلال رزق، صحت، ہدایت، پریشانیوں سے نجات اور نیک خاتمے کی دعا مانگیں۔ اپنے دل کی بات اللہ کے سامنے رکھیں، کیونکہ وہی ہماری ضرورتوں کو سب سے بہتر جانتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جمعہ کا دن صرف نماز پڑھ کر واپس آنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اپنے ایمان کو تازہ کرنے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا بہترین موقع ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جمعہ آنے سے پہلے ہی نیت کریں کہ اس دن کو غفلت میں ضائع نہیں کریں گے۔ غسل کریں گے، صاف لباس پہنیں گے، خوشبو لگائیں گے، درود شریف کی کثرت کریں گے، سورۃ الکہف کی تلاوت کریں گے، مسجد جلدی جائیں گے، خطبہ توجہ سے سنیں گے اور دعا کے لیے وقت نکالیں گے۔ یہ تمام اعمال ہماری زندگی کو سنت کے مطابق بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ ہم صرف ایک جمعہ کو بہت اچھے اعمال کر لیں، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ ہم ہر ہفتے ان اعمال کو اپنے معمول کا حصہ بنا لیں۔ جب کوئی نیکی مسلسل کی جاتی ہے تو وہ انسان کی عادت بن جاتی ہے اور پھر اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج سے یہ عہد کریں کہ آنے والے ہر جمعہ کو پہلے سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اپنے گھر والوں کو بھی جمعہ کی سنتوں کی یاد دلائیں، بچوں کو ان کی اہمیت سمجھائیں اور دوستوں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں۔ اگر ہم میں سے ہر شخص اپنے گھر میں جمعہ کی سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کرے تو ہمارے گھروں اور معاشرے میں نیکی کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جمعہ کے دن کی قدر کرنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے اور ان پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ یہ پیغام مزید مسلمانوں تک پہنچ سکے۔